يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادر اسلام، بزرگ اسلامی بھائی، تین آیتیں پڑھی ہیں. یہ تینوں آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجت کے بعد پڑھا کرتے تھے. کہ آپ کسی کا نکاح پڑھاتے تو ان تین آیتوں کو ضرور پڑھا. خطبہ حاجت میں پڑھی جانے والی یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نکاح کے وقت یا ہر حاجت کے وقت خطبے میں آپ یہ تینوں آیتیں کیوں پڑھتے تھے، کیا وجہ ہے؟ آئیے ذرا ان آیتوں پر غور کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. آپ تصور کریں، نکاح کی رسم ہے، نکاح کی تقریب ہے، اور اس تقریب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین سے جیسے ڈرنے کا حق ہے اس طریقے سے ڈرو. یعنی یہ جو حق سے نکاح ہو رہا ہے، ایسے موقع پر ایک نیا جوڑا رشتے میں بن جائے گا. اس کے بعد ایک نیا خاندان جنم لے گا، نیا خاندان پیدا ہوگا. اس معاملے میں اللہ سے ڈرو. لڑکی کے لیے نیا گھر ہوگا، نیا آدمی ہوگا، ان کا رہن سہن کیسا ہوگا، ان کا چال چلن کیسا ہوگا، ان کے عادات اطوار کیسے ہوں گے، اس کو نہیں معلوم ہے. ان کی پسند اور ناپسند کیا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے. اور لڑکے کو بھی نہیں معلوم ہے کہ اس لڑکی کی کیا پسندیدہ چیزیں ہیں، کیا ناپسندیدہ چیزیں ہیں. یہ کیسے ناز و مسئلے اٹھا کر کے بڑی ہوئی ہے، پلی ہے، وہ بھی نہیں جانتا ہے. ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو. دونوں کے معاملات وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور تم نہ مرو، تمہارا انتقال نہ ہو مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. یہ ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے کہ میں اور میری اولادیں اسلام کی حالت میں زندہ رہیں اور اسلام کی حالت میں ان کی وفات ہو. یہ ہر آدمی کے دل میں ہونا چاہیے اور اس بات کی وصیت کرنا چاہیے، اس بات کو پوچھتے رہنا چاہیے اپنے اولادوں سے کہ اس پر زندہ رہو گے، کیا اسلام پر عمل کرتے رہو گے یا اسلام سے گر جاؤ گے، کسی اور دین میں داخل ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، کیا کرو گے؟ اہل ایمان، ہم تمام اہل ایمان کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے اولادوں کی اسلام پر تربیت کریں اور ان کے بارے میں فکر مند رہیں، کیونکہ انبیاء اپنے اولادوں کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے. أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. کیا تم لوگ حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہوا؟ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي. انہوں نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ فکر ہے بات کو، آپ نبی ہیں، اولادوں کی فکر ہے میرے بعد کیا کرو گے؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم
ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، تو بچوں نے جواب دیا، جیسے ان کی پرورش ہو رہی تھی انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے الہ، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے جو ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا بھی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے اسلام پر باقی رہیں گے، اپنی خواہشات کو اللہ رب العالمین کے احکام کو تابع کریں گے، اس کے حوالے کریں گے۔ یہ اسلام کا مطلب، یہ ہے مسلمان ہونے کا مطلب۔ تو پہلی آیت میں یہ باتیں ذکر کی گئی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، اور اس آیت میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اس میں بھی تقوی اختیار کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جن کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے۔ پھر انہی سے ان کی بیوی پیدا کی حوا کو، ان کی مائیں بستی سے، تو حوا کی کوئی ماں بھی نہیں ہے، یہاں ایک آدمی موجود ہے، اس سے اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ماں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین قادر ہے، جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ انسان کے ذہن کو مبذول کرایا جا رہا ہے کہ اس بات کو غور کرو کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت سارے مرد اور عورتوں پیدا کیے، بہت سے مرد اور عورت پیدا کی، اس دنیا میں پھیل گئے، قبائل میں بیٹھ گئے اور مختلف تہذیبوں کا شکار ہو گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اب یہاں ایک نئی بات بیان کی جا رہی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ پھر تقوی اختیار کرنے کی بات کی جا رہی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ رب العالمین کے نام سے تم سوال کرتے ہو، والارحام اور رحموں کا بھی سوال کرتے ہو۔ نکاح پڑھایا گیا، بیٹی کو، لڑکی کو شوہر کے حوالے کر دیا گیا، باپ خوشی سے حوالے کر دیتا ہے، کس کے نام پر؟ اللہ کے نام۔ جس اولاد کو ایک انسان نے پال رکھا ہو، بڑا کر رکھا ہو، پڑھا رکھا ہو، کیا کوئی اپنی اولاد یوں ہی کسی کے حوالے کر دیتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیا کوئی اپنے بیٹے کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے؟ نہیں کرتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کے نام پر خوشی خوشی دونوں ایک دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے نام پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ کار دیا، شروع سے لے کر قیامت تک یہ طریقہ کار چلتا رہے گا۔ انبیاء کرام کو یہی طریقہ دیا ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، طریقہ کار ہے۔ اگر ہر نبی نے اپنی اپنی قوموں کو یہ طریقہ دیا ہے، اللہ کے نام پر سوال کیا جاتا ہے، رحم کس کے اندر موجود ہے؟ عورت کے اندر، مرد کے اندر رحم نہیں ہے۔ تساءلون بہ والارحام، رحموں کا تم سوال کرتے ہو، رحم کس کے اندر ہے؟ عورت کے اندر ہے، جس میں بچہ پلتا ہے، جس سے ہم سب پیدا ہوتے ہیں، اس میں سے نکلے ہیں، اسی رحم کے مطابق اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، اسی سے رشتے استوار ہوتے ہیں، اسی سے رشتے بنتے ہیں، کیونکہ جو خون ایک ہو اور رحم قریب قریب ہو تو یہی رشتے ہیں، یہی رشتے، یہی رحم اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہے۔ الرحیم معلقۃ بعرش الرحمن، یہ جو رحم ہے اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہے، وہاں وہ معلق ہو کر لٹک کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، من وصلنی وصل اللہ ومن قطعنی قطع اللہ، جو شخص مجھے ملا ہے اللہ اسے ملا ہے، اور جو مجھے کاٹ دے اللہ اسے بھی کاٹ دے۔ یہ رحم اللہ تعالیٰ کے عرش سے معلق ہو کر دعا کرتی ہے۔ اب جو لوگ رحموں کو ملاتے ہیں، رشتوں کو ملاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے مال میں بھی برکت عطا کرتا ہے، ان کی عمر میں بھی برکت عطا کرتا ہے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی یہ جو بددعا ہے، جو بددعا کر رہی ہے رحم، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے، اور وہ انسان کو لگتا ہے
اللہ رب العالمین یہاں پر ہمیں اور آپ کو احساس دلا رہا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رحموں کا سوال کرتے ہو اللہ رب العالمین سے، رحم دے دی گئی، رشتے ملا دیے گئے، اللہ کے نام پر ملا دیا گیا، اب ان رشتوں کا خیال کرنا تمہارا کام ہے، ہمارا کام ہے، ان نئے جوڑوں کا کام ہے، ان رشتوں کو ملا کر رکھیں۔ عورت خیال رکھے جو شوہر کے خاندان کے لوگ ہیں، اور شوہر خیال رکھے جو لڑکی کے خاندان کے لوگ ہیں، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، دونوں کو ملا کر رکھے، دونوں کٹ کر نہ رہے۔ اگر کٹیں گے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے مال میں بھی برکت نہیں دیتا، ایسے لوگوں کی عمر میں بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت میں احساس دلا رہا ہے اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور بات کہہ رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تم پر مراقبہ کیے ہوئے ہیں، تمہارا رقیب ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے اس کا پتہ اللہ رب العالمین تمہیں عطا کرے گا۔ تیسری آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پھر یہاں تک اپنی بات کہی گئی، وقولوا قولا سدیدا، اور سچ بات کہا کرو۔ یہ جو ایجاب و قبول ہوا ہے، نکاح پڑھایا گیا، لڑکی نے بھی قبول کیا، لڑکے نے بھی قبول کیا، اب یہ گانٹھ بن گئی، یہ لگ گئی، اب تو ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہہ رہا ہے قولوا قولا سدیدا، یہ جو اقرار کر رہے ہو نا اس میں سچا ہونا چاہیے، سچائی کے ساتھ قبول کرو۔ کیا مطلب سچائی کے ساتھ قبول کرو؟ یہ جو قبول کیا ہے یہ نکاح ایک دن، دو دن، ہفتے، 10 دن، مہینے، 1 سال کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ دکھ سکھ ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو برداشت کرنا ہے۔ آدمی کے اوپر کبھی تنگی آتی ہے، کبھی مشکلات آتی ہیں، کبھی خوشیاں آتی ہیں، اس کو جھیلنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو لے کر چلنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ قولوا قولا سدیدا، سچ بات کہو۔ اب نکاح کے موقع پر کہا جا رہا سچ بات کہو، کیا مطلب ہے؟ یہ جو اقرار کر رہے ہیں اس میں سچائی ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، دکھ سکھ میں اس کے کام آنا ہے۔ یہ نکاح 1-2 دن کا نہیں ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کا نہیں ہے۔ جو نکاح گھنٹے 2 گھنٹے 1 دن 2 دن کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح کو حرام کیا ہوا ہے، ایسا نکاح جائز نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین تیسری آیت میں کہہ رہا ہے قولوا قولا سدیدا، سچ بات کہو۔ اب ہم ایسا کریں گے، ہم سچائی پر قائم رہیں گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے عملوں کو درست کر دے گا، تمہارے اعمال درست کر دے گا۔ جو بھی عمل کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں درستگی کی طرف رہنمائی کرے گا، صحیح قدم اٹھیں گے، صحیح کام کرو گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اطاعت کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نام سے یہ جو رشتہ مانگے اور تم کو ایک رشتے میں باندھ دیا گیا ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ شوہر کے اوپر بیوی کا حق ہے، بیوی کے اوپر شوہر کا حق ہے، اور ان دونوں کا حق اپنے والدین کے تئیں، اپنے بھائی بہن کے تئیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، لڑکا بھی خیال رکھے لڑکی اور لڑکی کے خاندان والوں کا، لڑکی بھی خیال رکھے لڑکے کا اور لڑکی کے خاندان والوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دے رکھا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین کا ومن یطع اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی عظیم ترین کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ بے شمار رشتوں میں دراڑیں ہیں، تلخیاں ہیں، اونچ نیچ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایسے موقع پر نہیں کی جا رہی ہے۔ آپ سوچ لیں کہ کون کہہ سکتا ہے کہ میں کامیابی سے ہمکنار ہوں، مجھے کامیابی مل گئی؟ وہ پٹا ہوا ہے، وہ بول چال اس سے نہیں ہے،
شوہر اس کے گھر نہیں جاتا، وہ اس کے گھر نہیں جاتی، یہ جو کیا یہ کامیابی ہے؟ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ سب راضی رہیں، سب خوش رہیں۔ یہ خوشی کب لاحق ہوگی؟ جب ہم اللہ اور رسول کی موجود فرما بردار ہیں، جس کا جو حق ہے اس کو دیں گے۔ آپ دیکھیں نکاح کے موقع پر یہ تینوں آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ تاکہ نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے تو اس نئی زندگی کے موقع پر آدمی کو یاد رہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ ہم عرب نہیں ہیں، لہذا ہمیں عربی نہیں آتی۔ اگر ہمارے سامنے یہ آیتیں پڑھی جائیں ہم نہیں سمجھ سکتے، سن تو لیتے ہیں لیکن نہیں سمجھ سکتے اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ عرب لوگ سمجھ لیتے ہیں لیکن ان کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ یہ احکامات ہیں، ایک دوسرے کے نہیں یہی حکم ہے۔ تو نکاح عظیم ترین عمل ہے، انبیاء کی سنت ہے، اس سے کوئی مستغنی نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم چلتے ہیں تو خاندان جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اور خاندان جو ہوتا ہے، یہ جتنے بھی خاندان نئے بنتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان میں اگر نیک کام کرنے والے، اچھے کام کرنے والے موجود ہیں، اس خاندان کا نام ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے۔ اور جو خاندان ایسے نہیں ہوتے، اچھائی کی طرف راغب نہیں ہوتے، اچھا کرنے والے نہیں ہوتے، ان کے اندر برائیاں موجود ہوتی ہیں، وہ بدنام ہوتے ہیں، ان سے رشتے ناطے لوگ نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، معاشرے میں ان کا کوئی وقار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر برائیاں موجود ہیں۔ تو نکاح کے موقع پر یہ آیتیں اسی لیے پڑھی جاتی ہیں تاکہ ہم اور آپ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اب نکاح ہو جاتا ہے، لڑکی شوہر کے گھر چلی جاتی ہے، تو لڑکے کے ذمے ہے، ہم حیوان تو نہیں نا، ہم جانور نہیں ہیں جیسے مرضی وہ کام کرتے رہے، نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں طریقہ کار دیا ہے۔ ہم سیریل دیکھ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہی کریں، فلمیں دیکھ کر کے ہم چاہتے ہیں ہم بھی ویسے ہی کریں۔ کیا وہ طریقہ کار اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے؟ نہیں دیا ہے، لیکن ہم وہی کرتے جو دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی کہ ہمارے رسول نے کیا کہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، اس حدیث کے راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں جب کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرے اور اس طرح خادم یا کوئی خادم خریدے تو کیا کہنا چاہیے؟ اس کی پیشانی پکڑ کر کے یہ دعا پڑھنی چاہیے، پیشانی پر ہاتھ رکھیں، اس کے بعد پکڑیں، پیشانی پر ہاتھ رکھیں، دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک خیرہا، اللہ تعالیٰ اس کے خیر کا میں سوال کرتا ہوں۔ ہر انسان کے اندر خیر ہے، آدمی میں بھی خیر ہے، عورت میں بھی خیر ہے، تو مرد سوال کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر، اللہم انی اسألک خیر، اللہ تعالیٰ اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں، اس کے اندر جو بھلائی ہے میں مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ بھلائی مجھے ملتی رہے، ساری عمر کے لیے میں نے نکاح کیا ہے، اس کی بھلائی مجھے ملتی رہے، اس کی بھلائی مجھے پہنچتی رہے، وہ خیر ما جبلتہ علیہ، اور اس کی جبلت میں جو خیر ہے اللہ تعالیٰ میں اس کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اور میں اس کے شر سے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، اس کے شر سے، اس عورت کے اندر جو شر موجود ہے اللہ تعالیٰ ساری عمر کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ پہلے جس دن سے نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے اسی دن یہ کہنا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، شر اللہ رب العالمین نے مرد میں بھی رکھا ہے، عورت میں بھی رکھا ہے، لیکن مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبِلْتَ عَلَيْهِ، اور اس شر سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں جو اس کی جبلت میں ہے، جو اس کی خلقت میں ہے، جو اس کے عادات و اطوار میں ہے، اس کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے میں فرمایا کہ جب کوئی شخص اونٹ خریدے تو ایسی صورت میں اس کی چوٹی پکڑ کر کے، اس کا سر پکڑ کر کے یہی دعا پڑھے، یہی دعا اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اور یہیں سے یہ بات حاصل کی جاتی ہے، جب کوئی شخص گاڑی خریدے
تو بھی اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے یہ دعا پڑھ لے، کیونکہ آدمی اس پر سوار ہوتا ہے، وہ بھی سوار ہے۔ تو جس پر آدمی سوار ہوتا ہے جب وہ خریدے تو ایسی صورت میں یہ دعا پڑھ کر کے خریدنی چاہیے، تو اللہ رب العالمین اس کے خیر کو دیتا رہے گا، اس کے اندر جو خیر ہے وہ ہمیں ملتا رہے گا، اس کے اندر جو شر ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بچا رکھے گا۔ تو یہ پہلا طریقہ کار دیا گیا، جب دلہن آتی ہے گھر کے اندر تو ناٹک نہیں کرنا ہے، وہاں اس سے کہانیاں نہیں کرنی ہے، پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے اور وہ طریقہ کار اختیار کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ پہلے طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا، جن لوگوں کو یاد ہے تو یاد ہوگی، جن کو نہیں یاد ہے ان کو یاد کر لینی چاہیے، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ہے اگر گھر جائیں تو پڑھ لیں اب سے، شاید اب خیر مل جائے اور شر سے پناہ حاصل ہو جائے۔ ہر گھر میں اونچ نیچ ہے، اٹھا پٹک ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے شر سے پناہ ہی نہیں مانگی، اس کے خیر کا سوال ہی نہیں کیا ہے۔ تو اب جائیں تو اب سے پڑھ لیں، شاید اللہ رب العالمین خیر کا دروازہ کھول دے اور شر کا دروازہ بند کر دے۔ اور جو شادی کرنے والے ہیں ان کو تو یہ کام کرنا ہی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو بیان فرمایا ہے کہ نکاح میری سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، جب تمہارے پاس کوئی رشتہ لے کر کے جس کے دین سے اور جس کے اخلاق سے تم راضی ہو تو اس کا نکاح کرو۔ ترجیح دی جا رہی ہے کس کو؟ جس کے دین سے، یعنی لڑکا دیندار، لڑکا دیندار، نمبر دو اخلاق مند، وہ چیزیں ہر حال میں دیکھو، اخلاق مند ہے یا نہیں، بدتمیز ہے، بدتمیز ہے تو یہ تیا پانچا کر کے رکھ دے گا، عزت اور وقار سب کا سب مجبور کر کے رکھ دے گا۔ لڑکی کی یا لڑکی کے گھر والوں کو سے چاہے کوئی بھی عزت دار ہو اس کو نیچے الٹا پلٹ کر کے رکھ دے گی، لیکن اخلاق مند ہے تو یہ اپنی بیوی کی بھی عزت کرے گا، اس کا احترام کرے گا، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کا بھی احترام کرے گا۔ لڑکی کے جو والدین ہیں یا ان کے گھر والے ان کا بھی احترام بجا لائے گا، اور اپنے گھر والوں کا بھی احترام بجا لائے گا، اس کے بھی بھائی ہیں، بہن ہیں، والدین ہیں، ان کا بھی احترام بجا لائے گا۔ اب یہ احترام والا شخص جس کے اندر اخلاق موجود ہے، اگر اس سے اولاد پیدا ہوتی تو ایک اچھا خاندان دنیا میں وجود میں آتا ہے۔ ایسے خاندان کی دنیا میں عزت ہوتی ہے، ایسے خاندان کا وقار برقرار رہتا ہے، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ایسا اگر معاشرہ بن جائے تو یہ صالح معاشرہ بنے گا۔ لیکن جس کے اندر دین موجود نہ ہو تو وہ جو مرضی وہ کرتا پھرے گا، وہ کہے گا میری مرضی، میرا حسن ہے میری مرضی، میری جان ہے میری مرضی، میں چاہے ننگا رہوں ننگی رہوں، جو مرضی ہو کروں، تمہارا کیا جاتا ہے؟ میرا جاتا ہے، میرا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ کر کوئی بھی کام کرتا ہے میں اس کو بتاؤں، میں اس کو ٹوکوں، میں اس کو سیدھے راستے کی طرف راغب کروں۔ مجھے بتانا چاہیے، میرے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کے دین سے، جس کے اخلاق سے متاثر ہو فزوجوہ، لڑکی اپنی اس سے بیاہ ہو۔ یہ دو چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، دنیا میں بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا اور بہت بڑا فساد رونما ہوگا۔ فتنہ آزمائشیں ہیں، فساد خرابیاں ہیں۔ یہ خرابی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، چاہے مغربی کلچر ہو چاہے ہمارا کلچر ہو، جب لوگ اس روش سے ہٹ رہے ہیں تو ان کے اندر خرابی جو آ رہی ہے وہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ لڑکوں کے تعلق سے کیا ہے؟ لڑکوں کے تعلق سے یہ حدیث ہے جس کے دین اور اخلاق سے راضی۔ لڑکی کے تعلق سے جو نکاح کیا جاتا ہے کسی لڑکی سے تو اس کے لیے چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یا تو بہت حسین ہو، خوبصورت ہو، یا اس کے پاس مال ہو، یا اس بڑے حسب و نسب کے مالک ہو، آپ کوئی پرائم منسٹر ہو، صدر ہو،
کوئی اونچا عہدہ رکھنے والا ہو، یہ سب دیکھا جاتا ہے، لیکن ہمیں اولاد کو جو حکم دیا جا رہا ہے ایسی لڑکی اختیار کرو جو صاحب دین ہو، فاظفر بذات الدین، دین والی کو اختیار کرو جس کے اندر دین موجود ہے۔ اگر لڑکی دیندار موجود ہے تو اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف موجود ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابند کرنے والی ہوگی، پابندی کرنے والی ہوگی۔ اب جو لڑکی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابند ہوگی، ظاہر ہے کہ گھر میں کوئی خرابی آنے والی نہیں۔ جب گھر میں خرابی نہیں آئے گی تو بگاڑ نہیں پیدا ہوگا، وہ ایک دوسرے کا احترام کرے گی کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ایسی عورت جس کے اندر دین موجود ہوگا بہت سارے کانٹوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے گی، اپنے دامن میں سمیٹ لے کے ان کانٹوں کو بکھرنے نہیں دے گی جس کی چبھن دوسرے کے اندر محسوس ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لڑکی کے اندر دین موجود ہے، اللہ کا خوف موجود ہے۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتلائی ہیں، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیوی جب گھر میں آ جائے تو انسان حیوان تو نہیں ہے جیسے مرضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی، فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے تو اس کو دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہ جنبنی الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا پڑھ کر جب بیوی کے پاس جاؤ، بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھو گے تو ایسی صورت میں شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ دعا پڑھے بغیر اگر بیوی کے پاس جاؤ گے تو شیطان اس کام میں شریک ہوگا، اب اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی اولاد ہوگی جس کام میں شیطان شریک رہا۔ کیا ہم اور آپ برداشت کر سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہو؟ ہم کیسے برداشت کر لیں گے کہ شیطان وہاں شریک ہو؟ کتنے ایسے لوگ جو حیوان بن کر جن کے اوپر شیطانی سوار کر دیا اس میں جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس دعا کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔